سب آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیا ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے اس میں ای این ٹی کے ریلیٹڈ جو سہولیات ہیں یہ کافی ہیں آج کل کے دور کے حساب سے؟ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، چھنگ بھی، تو اس میں جو ناک کان اور گلے کے ریلیٹڈ خاص طور پر اور ناک کی جو بیماریاں کون کون سی پھیل رہی ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ بھی آج بتائیے اس کی کیا وجہ؟ ہاں، کیونکہ نوز تھروٹ جو ہی انوالو ہوتا ہے تو ہماری ایک ٹیوب کان کا ایک حصہ ناک گلے کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹڈ ہے۔ جیسے مریض سیریس ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں پہنچے، ایوریج بڑی ہوگی اس کی، ظاہری بات ہے جس طرح بچوں میں نمونیا آج کل بڑھ رہا ہے تو اس میں آپ کے جو ای این ٹی کے ریلیٹڈ جو ہیں اس میں پیشنٹ کی ایوریج کیا ہے؟ اس میں کچھ ظاہر ہے، نیچرل بات ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، آج کل موسم سرما نے شدید قسم کا پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، اور خاص طور پر اگر جھنگ کی بات کی جائے تو گزشتہ کچھ دنوں سے جو موسم ہے وہ بالکل ایسے شدید سردی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج میں نے کوشش کی کہ آپ سے ملاقات ایک ایسے ڈاکٹر سے کروائی جائے جس کا آپ سے براہ راست آنا بہت ضروری تھا ان دنوں، کیونکہ کافی مسائل آ رہے ہیں ناک کان اور گلا کے۔ تو آج میں نے جو ہے تکلیف دی ہے ڈاکٹر ممتاز بلوچ صاحب کو کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں اور 32 سال ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چھنگ میں بطور ای این ٹی ڈاکٹر رہے ہیں، سرجن ہیں، اور ان سے آج جانیں گے کہ گلا اور یہ جو ناک کان کی آج کل بیماری ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ڈی ایچ کیو کی صورتحال پر بھی ان سے بات کریں گے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام۔ ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر تو آج ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ڈی ایچ کیو کی بڑی سروس ہے۔ تو عام طور پر بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈی ایچ کیو کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا رویہ ڈی ایچ کیو میں اور ہوتا ہے، سرکاری جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہی ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک میں ہمیں ملتا ہے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں عدنان صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اٹس ٹرو، رویے میں تو تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، لیکن پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو اس ٹریٹمنٹ میں کچھ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی تجربے اور یہ سارا کچھ پیشنٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز کو عام طور پہ پیشنٹ کو دیکھنے سے، اس کے ساتھ بات کرنے سے، 2-4 لفظ ہسٹری کے لینے سے، اس کے بعد معائنہ ڈائگنوسس پہ ڈاکٹر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر ڈائگنوسس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے پیشنٹ کاؤنسلنگ، پیشنٹ کو بتانا، ذرا اعتماد میں لینا، ذرا اس کو پروٹوکول دینا۔ اس کے نتیجے میں پیشنٹ ذرا زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ تو ڈی ایچ کیو میں حالات یہ ہیں کہ چونکہ رش ہوتا ہے، اتنا وہاں اویلیبلٹی نہیں ہے ڈاکٹرز کی، پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، ایسے حالات میں پھر ہر پیشنٹ کے ساتھ اس حد تک کانسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کلینک میں بالفرض ہمارے پاس 30-40 مریض پیشنٹ ہیں، 10-20 ہیں، ہاسپٹل میں 100 مور دین 100، تو پھر ایسے میں زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی، پروفیشنلی پیشنٹ کو صحیح طور پہ دیکھا جاتا ہے اور ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیا ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے اس میں ای این ٹی کے ریلیٹڈ جو سہولیات ہیں یہ کافی ہیں آج کل کے دور کے حساب سے؟ ہاں، بہت صحیح کہا آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج کل دور ہے اینڈوسکوپک ایگزامینیشن اینڈ سرجری کا، تو ایسے میں یہ نیو ایرا، نیو ایکوپمنٹ، ایسے میں لیکنگ ہے۔ یقیناً ڈی ایچ کیو کے فنڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ٹیچنگ میں ہو سکتے ہیں، اور ایسے میں پیشنٹ کو اتنا اچھا ذرا ایڈوانس حساب سے ڈائگنوز کرنا پھر اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہمارے پاس انسٹرومنٹس کی، ایکوپمنٹ ہم کہیں گے، اس کی کمی ہے ڈی ایچ کیو جھنگ میں اسپیشلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کیونکہ موسم کے حالات ایسے ہیں کہ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، چھنگ بھی، تو اس میں جو ناک کان اور گلے کے ریلیٹڈ خاص طور پر اور ناک کی جو بیماریاں کون کون سی پھیل رہی ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ بھی آج بتائیے۔ دیکھیں، ای این ٹی، نوز اور تھروٹ جو ہے یہ ڈائریکٹ ایکسپوزڈ ہے ٹو دا ایٹماسفیئر، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس پہ موسمی اثرات بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ ہمارا باڈی کا جو پارٹ ہے وہ جو ماحول کے ساتھ جو اثر لیتا ہے وہ ناک اور گلا ہے. تو یقیناً اس ٹھنڈے موسم میں جب ایکسٹریم چینج ان ٹیمپریچر ہو، ڈفرینس ان ٹیمپریچر ہو، تو یقیناً ہمارا باڈی ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس میں ہم اس کو الرجک ریئیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاس یہ وائرل انفیکشنز بھی انویڈ کرتی ہیں. تو ایسے میں نوز کے حساب سے ہم کہیں تو فلو ہو جانا، رنی نوز، سور تھروٹ، گلے کا خراب ہو جانا. اور پھر ایسے میں نوز کو لیا جائے تو اس میں ایک سائنوسائٹس ہماری ڈیزیز ہے، جس کے نتیجے میں نوزی بلاکڈ، فیشیل پین، پھر بڑی ایگنی کسی کنڈیشن، نیزل ڈسچارج ہو رہا ہے، اور یہی چیز پھر لیڈ کرتی ہے لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، جس کو ہم کف کہہ سکتے ہیں. ساتھ میں وائس چینجز بھی آتی ہیں. لیکن ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کان کی انفیکشن کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ نوز تھروٹ جو ہی انوالو ہوتا ہے تو ہماری ایک ٹیوب، کان کا ایک حصہ ناک گلے کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹڈ ہے. اس کو ٹھیک رہنا ضروری ہے. جب کسی وجہ سے اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارا کان سننا بند، شائیں شائیں کی آوازیں، پین، کان بلاک ہو جانا، اور پھر کبھی اس حد تک ہو سکتا ہے کہ کان کے اندر پس اکٹھی ہو کے وہ ایئر ڈسچارج ہو سکتا ہے. تو اس سے ضرور بچنا ہے. ایسے حالات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ایکسپوئر ہے یہ ٹھنڈ کی طرف، یہ کم سے کم ہو. ہم نے ڈیلی مصروفیات تو یقیناً کنٹینیو رکھنی ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، نیزل ایئر وے کو پروٹیکٹ کریں، اپنے کپڑے اچھے گرم پہنیں، ساتھ میں ماسک، کوئی رومال، مفرر، کیپ سر پہ، کانوں کو، ایسے میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے. اچھا، آج کل تو ایوریج بڑی ہوگی اس کی، ظاہری بات ہے. جس طرح بچوں میں نمونیا آج کل بڑھ رہا ہے، تو اس میں آپ کے جو ENT کے ریلیٹڈ جو ہیں، اس میں پیشنٹ کی ایوریج کیا ہے؟ اس میں پیشنٹ بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ENT میں ڈائریکٹ ایسا پیشنٹ اگرچہ ڈائریکٹ لینڈ نہیں کرتا. پہلے وہ خود کوئی میڈیسن لے لی، کوئی کوئی ایکس رے، کچھ جنرل پریکٹیشنر سے میڈیسن لے لی. ہمارے پاس اگرچہ کمپلیکیٹ کر کے پیشنٹ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہیوج نمبر آف پیشنٹ، خاص طور پہ ایئر پرابلم کے ساتھ بہت آ رہے ہیں پیشنٹ. یہ اس کا سردی کے اثرات کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑ رہے ہیں اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ اس شعبہ میں آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، سرکاری بھی، آپ کا پرائیویٹ بڑا اچھا کام چل رہا ہے، تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو آئے ہیں، ان کے اور جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے میں فرق آ رہا ہے، رویوں میں فرق آ رہا ہے، وہ ذرا اگریسو ہیں. تو اس چیز کے لیے آپ کیونکہ صدر رہ چکے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جھنگ کے حوالے سے، تو اس میں کوئی ان کی تربیت کے لیے کچھ کیا جاتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ نوٹس کیا. ہم جو سینئرز ایک لاٹ گزر رہی ہے، یہ بھی اس چیز کو فیل کر رہی ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس نئی لاٹ آ رہی ہے، نئے ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ان کا لیزان ہم آپس میں اتنا اچھا ڈیولپ نہیں کر پائے. اس میں کچھ ظاہر ہے، نیچرل بات ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، اس میں کچھ کمی شاید ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن بچوں کے حد تک، جونیئر ڈاکٹرز کے حد تک ہم ضرور کہیں گے کہ ان میں وہ بڑوں کی رسپیکٹ، وہ ایک محبت، وہ ایک ایسوسیشن، وہ اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اس میں شاید کچھ اثر ہے کہ شاید باہر کنٹری سے بچے پڑھ کے آتے ہیں، وہ ایک دفعہ ہماری سوسائٹی سے آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنا اس کو پیس کو بلڈ نہیں کر پاتے. کچھ وجوہات ایسی ہیں یقیناً جس کے نتیجے میں لیزان اتنا اچھا ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور اس کی کمی ہے. یقیناً اس میں ہمیں سینئرز کو بھی چاہیے کہ آپ سینئر اس میں رول ادا کریں، یا یونیورسٹیز جہاں سے بچے یہ پڑھ کے آ رہے ہیں انہیں بھی تو رول ادا کریں. ہاں، وہ اس میں ایک ہمارے پاس جب ہم تھے تو اس وقت ایک آج کل ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے بیہیورل سائنسز. اس کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سوسائٹی میں، ان آل سیگمنٹس آف لائف. تو اس میں ابھی بچے اگرچہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن اس کی اپلیکیشن شاید نہیں ہو پا رہی. اور اس میں ہم اگر بچوں کو، جونیئر ڈاکٹرز کو بلیم کریں تو شاید اتنا ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں
مختلف سیمینارز، مختلف ہمارے جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں ان میں ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ، ریگارڈ، ایسوسیشن، پھر پیشنٹ تک اپنی پروفیشنل سکلز پہنچانا، یہ سب ہمارے حصہ ہے ہمارے اس پروفیشن کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر، آپ بھی اور ہم بھی، جیسے ہی مریض سیریس ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں پہنچے، سرکاری بات کر رہا ہوں، تو اس میں ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں اور وہاں جونیئر ڈاکٹرز اکثر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹرینی ڈاکٹر ہمیں تو لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آج تک کیوں نہیں کچھ ہو سکا کہ جہاں سینئر ڈاکٹر کو ہونا چاہیے، ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا ہے، اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو اسے ایک جونیئر ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اٹس ٹرو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایسا ہے کہ پہلے تو جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ یقیناً کوالیفائڈ ہیں، MBBS انہوں نے بیسک جو ٹریننگ ہے وہ کی ہوئی ہے، اس کے بعد اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے کے نتیجے میں ان کی سکلز اچھی ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ اب پیشنٹ جو بھی آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کنسلٹنٹ کو دکھاؤں۔ کنسلٹنٹس کی اتنی اویلیبلٹی، اول تو ہمارے گریجویٹس کی اویلیبلٹی اتنی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹس کی اتنی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے، اور گورنمنٹ اتنے فنڈز اور وہ ریکروٹمنٹ بھی نہیں کر پاتی۔ تو اگر یہ توقع کی جائے کہ ہر پیشنٹ جو کھانسی نزلے والا ہے، جو پیٹ درد والا ہے، اس کو کنسلٹنٹ دیکھے، تو یہ کہیں بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس میں یقیناً پہلے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے، جو ہاؤس جاب کر کے آ رہے ہیں، ہاؤس جاب کر کے آئے، میں میڈیکل آفسر ہے، جی جو اس نے MBBS تو کیا ہوا ہے، جی۔ بیسک اس کی کوالیفیکیشن تو ہے، ٹریننگ بھی اس نے لی ہوئی ہے، پہلے اس نے ٹیک اپ کرنا ہے، امیجیٹ ٹریٹمنٹ اسی نے دینا ہے، اور اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ یقیناً اپنے سینئرز کو بلاتے ہیں، جو کہ ہر ایک پیشنٹ میں ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو 2-4 اکٹھے ہو کے پھر وہ اپنے سینئر کو بلاتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں کیا جا پورا نہیں اتر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بھی کہ اکثر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ میڈیسن لکھتے ہیں جس کے ساتھ پہلے ان کی اٹیچمنٹ ہو، تو اس حوالے سے آپ ذرا ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، اس پر حقائق پر روشنی ڈالیے کہ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے۔ یہ دیکھیں، ڈاکٹرز نے بہت ساری آج کل مارکیٹ میں میڈیسن اویلیبل ہیں، ایک ہی جو ہمارا فارمولہ ہے اس کو بہت ساری کمپنیز، جس کو WHO نے رجسٹر کیا ہوا ہے، جس کو ہماری ڈریپ جو ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے رجسٹر کیا ہوا ہے، اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے، تو اس نام سے بہت سارے ناموں سے میڈیسن آ رہی ہیں، جو کہ ڈاکٹر کی یہ اس میں لائکنگ، ڈسکریشن کچھ بھی، یا جو اس کو جو اپروچ کرتا ہے، تو ایسے میں اس کا وہ لکھنا، اب مثلا پیناڈول ہے، پیناڈول میں فیبرول بھی اسی میں ہے، پیناڈول بھی ہے، کالپول بھی ہے، تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ان تینوں جو نام آ رہے ہیں ان کی ایفیکیسی میں کوئی فرق ہے۔ ہاں، کسی کے ریٹس میں، کسی کی پیکنگ میں تو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ایفیکیسی سیم ہے۔ تو یہ پھر ڈاکٹرز اس میں اس کی ڈسکریشن ہے کہ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندہ پیناڈول ہی لکھے، یا جیسے اب آگمنٹن، کیلاماکس، یہ ایسی میڈیسن ہیں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نام سے وہ لکھی جائیں، اور اس میں کوئی برا ایتھیکلی، پروفیشنلی غلط نہیں ہے۔ ہاں، فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ ایسوسیشن، ان کا ہمارے پاس آنا، یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ایک ریگولر ٹو کیپ ان ٹچ ود نیو کمنگ میڈیسن، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ یہاں ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میڈیکل ریپ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میڈیکل ریپ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نسبتاً آپ سے کم ہوتے ہیں، اور آپ ان کی بتائی ہوئی جب میڈیسن لکھتے ہیں یا جس چیز کو بریف کرتے ہیں، تو یہ کوئی تھوڑا اس میں دیکھیں نا کہ کتنا بڑا گیپ آ رہا ہے کہ ایک میڈیکل ریپ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل ریپ کہتا ہے میں ڈاکٹر کو گائیڈ کرتا ہوں اور پھر ڈاکٹر میڈیسن لکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر بیسیکلی تو میڈیسن کو جانتے ہیں، بیسیکلی ڈاکٹر کا کام ہے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹ کرنا، تو ڈاکٹرز کو ڈائگنوسس آتا ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ پھر میڈیسن ہے، میڈیسن میں یہ جو نیو فارمولاز کچھ آتے ہیں،
اس میں یقیناً ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس نئی جو ریسرچز ہیں، نئی جو فارمولاز ہیں، اس میں یا کچھ فیڈ بیکس آ رہے ہیں مختلف ڈاکٹرز کے، اس کے ریئیکشن سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز یقیناً ان کا ایک ونگ ہوتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹس، اس کا پبلک میں ایکسیپٹنس، پھر اس کا کوئی سے ریٹ کے حوالے سے پیشنٹ کمپلائنس، اس حوالے سے پھر یہ تھوڑا بہت وہ جو میڈیکل ریپ اگرچہ تھوڑا پڑا ہوا ہے لیکن اپنے اس پروڈکٹ کے حوالے سے اس نے اپنے ٹریننگ اس کی اچھی ٹریننگ خاصی کمپلیٹ لی ہوئی ہوتی ہے، جس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس سے ہم سنتے ہیں، ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم لکھتے ہیں. یہاں لیں گے ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے سچی سیدھی اور کھری کھری باتیں کی. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ماہر امراض ناک کان گلا اور ڈاکٹر ممتاز بلوچ صاحب. ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آج کل خاص طور پر آپ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بچوں میں جو قوت سماعت ہے یہ کم ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اکثر اگنور کرتے ہیں بچے، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگنور کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی مسئلہ ہے یا ویسے آج کل کے بچے ہیں اس قسم کے؟ ہاں جی، بالکل آپ نے ویلڈ پوائنٹ پک کی ہے. ایسا ہے کہ ہیئرنگ اسپیشلی بچوں میں اس کی سکریننگ ایٹ اسکول لیول، ایٹ ہوم لیول بہت ضروری ہے. ارلی سکریننگ، ارلی پک ہونا چاہیے کہ بچے کی ہیئرنگ کیسی ہے. ہم لوگ عام طور پہ پیرنٹس اگنور کرتے ہیں بچہ اپنے من کے جی، حالانکہ بچہ صحیح سن نہیں پا رہا لیکن پیرنٹس اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں ایز اٹ کہ جی لاپرواہ ہے جی، بس توجہ نہیں دینا جی، اپنی مرضی دا ہے جی. اچھا، پھر اسپیشلی آج کل موبائل نے بھی ایسا کچھ کیا ہوا ہے. تو ایسے میں ہمیں اس کو 2-3 دفعہ اگر ہماری آبزرویشن میں آئے کہ ہمارا بچہ اپنے سراؤنڈنگ میں اٹینٹیو نہیں ہے، وہاں انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو ایسے میں اس کو اگنور نہیں کریں، اس کی ہیئرنگ سکریننگ کروائیں. کیونکہ ہیئرنگ اگر نہیں ہے وہ تو پھر پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن عام طور پہ ایکوائرڈ ہیئرنگ لاس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سنائی دیتے رہے ہے لیکن وہ 80% دے رہے ہیں، 60% دے رہے ہیں. اگر اسی بچے کو وہ بڑا اٹینٹیو ہو کے بلاتے ہیں اوے ادھر آ، تو وہ سنتا ہے. ویسے نہیں. جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ نہیں کر رہے تو وہ عام طور پہ نہیں سن رہا ہوتا. ایسا اگر نوٹس میں آئے تو ایسے میں بچے کی سکریننگ کروانا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ وہ بچہ اپنی کلاس میں پیچھے رہے گا، اپنے اس کو ٹیچر کی پوری بات سمجھ نہیں آئے گی. وہ ٹیچر کی بات جب پوری سنے گا سمجھے گا نہیں تو وہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. وہ کبھی بیگ کو ٹٹولے گا، کبھی چھت کو دیکھے گا، کبھی دوسرے کے ساتھ شرارت کرے گا. بیسک ریزن از کہ اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، اور جو ٹیچر اس کو کھینچ کے بلا کے بول رہا ہے وہ تو اس کا جواب دے گا، لیکن جو اس کو غیر محسوس طریقے سے اس کو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہا. سے کہ ہم اندر بیٹھے ہیں، ایک دفعہ چیک کروانا چاہیے ایسا بچہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگنور کر رہا ہے یا اس کی قوت سماعت آپ کو تھوڑی فیل ہوئی ہے کہ یار یہ ہمیں کم سنائی دیتا، تو اسے فوری چیک کروائیں. ڈاکٹر صاحب تو اس میں ایسا کوئی بہت بڑی وہ سائنس بھی نہیں ہے. عام طور پہ ناک کے پیچھے غدود ہے، ناک کا نزلہ، اور وہ غدود کانوں کو ہیئرنگ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ منہ کھول کے سوتا ہے، منہ کھول کے رہتا ہے، تو اس کی ہیئرنگ اسپیشلی توجہ کریں، اس کی ہیئرنگ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پھر وہ اس کی اسکریننگ، وہ اس کا ٹیسٹ، اس کے ناک کے پیچھے غدود ہے تو نہیں، اگر غدود ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لائک سرجری یا کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، نصیر، یہ جسے نقیر کہتے ہیں، بلڈ آنا ناک میں سے بچوں کے، یہ بھی ایک عام ہو رہا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں بھی ہے، اور کچھ بچے تو اب سردیوں میں بھی ایسے، تو یہ کیا یہ کوئی بیماری ہوتی ہے، یا جیسے ہم اسے ایزی لیتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اس کا سر پانی کے نیچے رکھیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیا؟ اس میں ایسا کہ کبھی کبھی ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ان کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں کہ ہاں جی نک جو خون آ رہا ہے یہ کہیں دماغ سے تو نہیں آ رہا۔ اگرچہ ناک ہمارا سر کے اس جڑا تو ہے، لیکن اس کا ایز سچ ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ناک سے اگر بلڈ آتا ہے اسپیشلی سیزنل، تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ بچوں کے وہی کہ ناک کی انفیکشن، ناک کے پیچھے غدود، اور بہت بڑی ریزن ہے کہ ناک میں کرسٹنگ، بچے ناک میں کھجلتے ہیں، کھرنٹ بنتا ہے، اتارتے ہیں، تھوڑا سا خون آتا ہے، کیونکہ ناک میں ہماری جو بلڈ سپلائی ہے، جو خون کی نالیاں ہیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی بڑی ڈیلیکیٹ ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ ان کو تھوڑی سی انجری بھی، سکن پہ تو ہمارا پروٹیکٹیو لیئر ہے نا، ناک میں اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ جب تھوڑا سا اس میں لیک کریک آتا ہے تو ہلکا سا خون آتا ہے، پھر ہم اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً پریشان ہونا چاہیے، لیکن ایسے میں بچوں کو نوز پکلنگ، ناک میں انگلی ڈالنا، چیزیں بار بار ٹیشو ڈالنا، یہ نوٹ کرنا چاہیے، اس کی عادت نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج آپ کو یہ 12 ریسٹورنٹ پر آ کر کیسا لگ رہا ہے کہ ان کا نیا یہ انوائرمنٹ ہے، نیا فیملی ہال ہے؟ 12 ویسے ہی آپ کے جھنگ میں مشہور ہے، لیکن یہ جو ایک نیا فیملی ہال ہے، اس بارے میں، اور اس کے بعد ایلیزین سویٹس کے بارے میں بھی آپ کی رائے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی عدنان صاحب، جو سچی بات ہے، میں ایک دفعہ ادھر سے گزرا ہوں، مجھے ادھر آنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ابھی میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ ایک جھنگ میں ایک بہت بڑا انوویٹو سا سیگمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور یہ 12 کے اونر، پروپرائٹر اور ان کی مینجمنٹ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کن کی طرف سے جھنگ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی انہوں نے ایک جہاد کر کے ایک ایسا سیگمنٹ پرووائڈ کیا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جو تھوڑا بہت افورڈنگ ہے، وہ بڑا کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کے کچھ کھا پی، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہونا چاہیے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں سروس بڑی اچھی ہے، ڈیکور بڑا اچھا ہے، سیٹس انہوں نے جو ٹیبل ارینجمنٹس ہیں وہ بہت زبردست ہیں، تو یقیناً یہ ایک نئی چیز، یہ آپ کی طرف سے میرا خیال میں یہ ہماری کمیونٹی میں جو انٹروڈکشن ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کو پذیرائی ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نیا پروجیکٹ ایلیزین سویٹس کے نام سے شروع ہوا ہے، آپ ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، کافی بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی ہے، تو وہ کیسا لگا آپ کو، اس کا انوائرمنٹ اور اس کی؟ وہ یقین مانیں، ہم ملٹیپل ٹورز آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں، ادھر پاکستان میں بھی بڑے بڑے ہمارے جو ہوٹل چینز ہیں وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ کسی وجہ حساب میں بھی ان سے کم نہیں ہے۔ ان کی سیٹنگ، ان کی جو کہہ لیں ویٹرز ہیں، جن کی مینجمنٹ ہے، اور ان کی سیٹنگ پلیس ریئلی اپریشیبل، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے رابطہ بھی رہے گا، اور انٹرویو کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔